فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ نے دہشت گرد تنظیم کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ گروپ کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ کالعدم BLA اور اس کا ذیلی گروپ مجید بریگیڈ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ کالعدم BLA 2019 سے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ کالعدم BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ، گوادر ایئرپورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ نہ صرف یہ بلکہ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور 31 افراد کے قتل کا بھی اعتراف کیا۔ ٹرین ہائی جیکنگ میں 300 سے زائد مسافر یرغمال بنائے گئے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار رہے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے۔ پاکستان کا واضح موقف کہ بلوچستان میں جو اس وقت کالعدم تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں، دہشت گردی کی بنیاد رکھ رہی ہیں، شناختی کارڈ دے کر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور بلوچستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف بھارتی ایما پر ہو رہا ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے موقف کی توثیق تائید ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر یہ پاکستان کا موقف رہا ہے جس کے پاکستان ثبوت دیتا رہا ہے، ہر عالمی فورم پر تمام جو آفیسز ہیں ان کو بریف کیا گیا، اور اب یہ موقف امریکہ تسلیم کر رہا ہے، عالمی دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر ہو گئیں، قرار پائی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ دیکھیں BLA جو یہ فتنہ ہندوستان ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے 2019 میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کی تھی۔ پھر اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم نے ان کو ڈکلیئر کیا، یورپین یونین نے بھی 2019 میں ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیے۔ لیکن اب جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہوئی ہے کہ دیکھیں، ایک تو امریکہ نے مجید بریگیڈ کو بھی ڈکلیئر کر دیا ایز اے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور سیکنڈلی BLA کو بھی فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا۔ سو دیٹ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا امریکنز نے کہ یہ را کی انڈیا کے ایک پراکسی ہے جو پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان میں اور اس کے بعد کراچی میں یہ دہشت ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں، اور یہی راز ہے جس نے 2018 میں یہ براس بنائی تھی بلوچ راجی اجوئی سنگر کے نام سے، جس میں انہوں نے یہ BLA بھی شامل تھا، BLF بھی، BRA BRG بھی شامل تھی، اور 2020 میں انہوں نے پھر ایک کنسورشیم بنایا جس میں براس کو ضم کر دیا تھا وتھ فتنہ الخوارج کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے ریسنٹلی ڈیولپمنٹس میں بھی دیکھے تھے کہ ان کے جو لنکس تھے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے، وہ بھی اسٹیبلش ہوئے تھے، اور بلوچستان اور کراچی میں جتنے ٹارگٹس پہ حملے ہوئے ہیں، جو PC گوادر ہے، سرینا کوئٹہ ہے، اسٹاک ایکسچینج کراچی ہے، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ان سب کی ذمہ داریاں یہ گروپس قبول کرتے رہے ہیں۔ ہمیں احمد حسن عربی صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آئی ریکویسٹ آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ احمد صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ماہ میں دوسرا دورہ امریکہ، اہم ملاقاتیں، پاکستان کے لیے تجارتی فرنٹ پر کامیابیاں، اور پھر اب یہ بڑی کامیابی بلوچستان کے فرنٹ پر۔ ہمارا موقف رہا کہ جو اس وقت انسرجنسی ہے اس کے پیچھے یہ گروپس ہیں، اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، تو بھارت کو تو ہر فرنٹ پر منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس میں there's absolutely no doubt in it کہ it's a diplomatic victory for پاکستان، اور ہمیں جو سپورٹ انٹرنیشنلی ریکوائرڈ ہے جو بلوچستان کے اندر ٹیررزم کو، دیکھیں ہم تو بلوچستان میں پچھلے کافی عرصے سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہ پنجابیوں کا ہو، چاہے بلوچیوں کو قتل کیا جا رہا ہو BLA کی طرف سے، یا وہاں پہ دوسرے صوبوں سے آنے والے پاکستانیوں کو قتل کیا جا رہا ہو، تو وہ تو پورے پاکستان کے لیے ایک پرابلم ہے، اور اس کے خلاف آپریشن تو ہو رہا تھا، لیکن مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے بعد وہ سپورٹ یا وہ انفارمیشن وارفیئر میں وہ نیریٹو ڈومین میں جو سپورٹ ہمیں چاہیے تھی
اس دہشت گردی کو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ کرنے کی، وہ اس مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے بعد اب ہمیں انٹرنیشنلی ملنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے پہلے BLA تو 2019 سے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے مجید بریگیڈ کو بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے جس کے اوپر BLA کی دہشت گردی کافی زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب یہ ہمارا انیشیٹو ہونا چاہیے اور ہماری اب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے جو ایبیٹرز اور سپورٹرز ہیں، جو اپنے آپ کو سرفس کے اوپر تو نہیں دکھاتے کہ وہ BLA کے ساتھ ہیں، لیکن بیک اینڈ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر بھی اور ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے نام پر بھی بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ جیسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں. اب پاکستان کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا جائے اور ان کو بھی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ لمپ کیا جائے. جو سلوک ان دہشت گردوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی سلوک انٹرنیشنلی اس دہشت گرد تنظیم کے سپورٹرز اور ایبیٹرز اور فائنانسیئرز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ود ان پاکستان. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ کیونکہ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، ان دہشت گردی. کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کلبھوشن یادو کو لٹرلی پوری دنیا میں جو اس کی انفارمیشن وارفیئر ڈومین میں پوری دنیا میں پریڈ کریں اور ہم مزید پریشر لے کے آئیں بھارت کے اوپر کہ وہ اور بیک فٹ پہ جائے. ڈیفینیٹلی ناؤ از دا ٹائم کہ اس کو مزید پرسو کیا جائے. اور بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے احمد حسن صاحب کی گفتگو کو سنا ہے. بنیادی طور پر اس کے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے کلبھوشن یادو کے ساتھ یا پھر ان دہشت گرد واقعات کے ساتھ کہ جن کی ذمہ داری قبول کی گئی اور پھر خاص طور پر جو ایک نفاق اور تفریق کے معاملات کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شناختی کارڈ دے کر، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ حصہ الگ اور وہ حصہ الگ ہے. یہ اس سارے میں تو بھارت، اس کی فنڈنگ، اس کی سوچ اور اس کے کارنامے فیل ہو گئے. اب اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ کلبھوشن والے ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے کس طرح آگے بڑھا جائے؟ میرے خیال میں دیکھیں بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم نے پاس میں 5 ڈوزیئر جمع بھی کرائے تھے، اسپیشلی جب ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے انڈین پراکسیز پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. 2009 میں پہلا ڈوزیئر جمع ہوا تھا، 2022 میں لاسٹ ڈوزیئر ہم نے جمع کروایا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو DGISPR نے اپنے ریسنٹ جو پریس کانفرنسز ہے پچھلے 1 مہینے پہلے جو انہوں نے کی تھی، اس میں میجر سندیپ کا ایک بڑا نیٹ ورک انرتھ کیا اور بتایا اور ثبوت دیے تھے. ہم دیکھیں پاکستان نے جب بھی بات کی ہے ثبوت کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ان لائک انڈین ایئر چیف جو ہوا میں اس نے کہانی چھوڑ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، لیکن ہم نے وہ ایویڈنس ہمارے پاس دیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی کامیابی ہے اور ہمیں اس کو لے کے مزید آگے جانا چاہیے. انڈیا کو مزید ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے نہ صرف دیکھیں فتنہ ہندوستان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، فتنہ الخوارج کو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو آج وہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں، کوارڈ کپے یوز کر رہے ہیں، اور تو وہ اس میں ایکولی وہ دیئر فائنانسز جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، را کر رہا ہے. اور ایک ساتھ یہ ہے کہ افغانستان میں بھی اب ریسنٹلی ڈسپائٹ افیکٹ ہمیں ابھی بھی توقع ہے کہ وہ ہمیں کوئی بہتری کی امید ہے، لیکن انڈین پہلے NDS ایکٹیولی انوالو تھی، اب ایون JDI والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ایون تشکیل کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہم ابھی بھی توقع کریں گے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے کہ اس میں سوچ بچار ضرور کرے اور اس کے بعد وہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو ڈسمنٹل کرے. باقی پاکستان کے پاس آپشنز تو بہت سارے کھلے ہیں، لیکن جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں ہمارے جو نیریٹو کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، پاکستان کے ریلیونس اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے اسٹریٹجیکلی، ڈپلومیٹیکلی، ملٹریلی بہت کامیابیاں ہیں پچھلے 3-4 مہینوں میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے. اچھا، اس میں بنیادی طور پر بریگیڈیئر صاحب ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ بھارت کی خواہش پر پاکستان پر جو ہے پاکستان کی مختلف جو تحریکیں ہوں یا تنظیمیں ہوں ان پر پابندیاں لگتی رہیں کشمیر کاز کو لے کر. اب بنیادی طور پر جب اوور آل سینیریو بدلا ہے، خاص طور پر جس طرح بلومبرگ لکھ رہا ہے کہ 2 ماہ میں دوسرا دورہ ہے، حتمی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑے ہی انفلوئنشل جنرل سے ملا ہوں، تو یہ سارا کا سارا جو ڈائنامک ہے یہ بھارت کے لیے چینج ہو گیا. اور دہشت گردی کے تناظر میں خاص طور پر یہ BLA کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنا، یہ بنیادی طور پر صرف BLA نہیں ہے، اس کے پیچھے جو بھارت کا پورا گٹھ جوڑ ہے اس سے متعلق انڈورسمنٹ ہے کہ ہاں یہ فتنہ ہندوستان ہے اور اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ عالمی دہشت گردی ہے، پورے خطے کے لیے خطرناک ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں کہ اس میں کہتا ہوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے، جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو انڈیا کے لیے میرے خیال میں ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ ہوگی، کہ انہوں نے اس کو دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے
BLA मजीद ब्रिगेड को और BLA दोनों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। सो वो भी पाकिस्तान की कामयाबी है और इंडिया के टेररिज्म इन पाकिस्तान, जिसकी मैं बात कर रहा था 5 डोजेस हमने जमा करवाए, वो कंफर्म करते हैं। और देखें कि स्टेट डिपार्टमेंट में जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है सबूतों के बुनियाद पे लिया है। और साथ साथ देखें कि आपको याद होगा कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जिस तरह दहशतगर्दी इन्होंने की, कनाडा में की है, यूनाइटेड स्टेट्स में गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो एक प्लॉट था वो फाइल हुआ, और अवतार सिंह खांडा की असैसिनेशन हुई यूनाइटेड किंगडम में, और पाकिस्तान के अंदर लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर सिख था उसकी असैसिनेशन हुई है, और 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन जो पाकिस्तान के अंदर की थी वो भी देखें कि इंडियन टेररिज्म इसमें थी। और राजनाथ सिंह ने भी कहा हमने क्यों मारा है, फाइनेंशियल टाइम्स में इस पर स्टोरी कैरी हुई। सो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, एक ऐसा स्टेट है जो टेररिज्म को एज ए पॉलिसी के तौर पर यूज कर रहा है,